نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گی، ہم فوراً ہی انشاءاللہ جو ہے سورہ کہف کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ماشاءاللہ جو لاسٹ لیکچر میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ شروع کیا تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ تو لاسٹ ٹائم جب ہماری بات جہاں پر آخری ہم نے کمپلیٹ کی تھی اس میں یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کر لیا تھا، اور کشتی میں سب سے پہلے کشتی میں بیٹھے، اور پھر جب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سراغ کیا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس کے جو مسافر ہیں وہ تو ڈوب جائیں گے۔ تو لیکن آگے سے پھر خضر علیہ السلام جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے ہی اس چیز کا پرومس لے چکے تھے، پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے جو کہ حالات ہیں، کیونکہ آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا آپ کے ساتھ، تو آپ مجھے اپنا ساتھ دیجئے۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کی تھی کہ میں آپ جو ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ سفر میں آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں کچھ بھی کروں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے سوال کر دیا، تو لیکن پھر انہوں نے دوبارہ سے ان کو ریمائنڈر دیا کہ دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ آگے سے پھر موسیٰ علیہ السلام بھی بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ، ہم انشاءاللہ بات اب کنٹینیو کرتے ہیں، اگلی آیت 73 میں کہتے ہیں قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے کہا پلیز میرا مواخذہ نہ کریں، میری گرفت نہ کریں، میں بھول گیا ہوں، مجھ سے سختی کا معاملہ نہ کریں، میرے لیے آسانی کریں۔ فن طلقا، پھر وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما فقتلہ، تو پھر وہ دونوں جب دوبارہ سے انہوں نے اپنا سفر ریکنٹینیو کیا تو انہوں نے ایک لڑکے کو ملے، یعنی کہ ٹین ایج لڑکا جو تھا وہ ان کو ملا، تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو مار دیا، یعنی کہ اس کی گردن مروڑ دی، قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کیا آپ نے، یہ غضب کر دیا آپ نے اس کو قتل کر دیا کہ بے جان کو، بغیر کسی گناہ کے ایک معصوم جان کو، کسی کی نفس کسی بھی یعنی کہ بغیر کسی مقصد کے، لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق آپ تو بہت ہی یعنی کہ یہ عجیب سی چیز لے کے آئے ہیں۔ اب ایک دیکھیں نا کہ بڑا سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایک عام فہم بندہ جتنا بھی فہم رکھتا ہو، ایک راستے میں جا رہے ہیں، پکڑا ایک بچے کو گردن روڑ دیا، اس کو مار دیا، اس کو ختم کر دیا، تو بندہ تو سوچتا ہے نا ساتھ والا کہ اس کا دماغ صحیح ہے، اس نے ایسا کیوں کر دیا، لیکن مصلیحت پیچھے جو تھی وہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، جو کہ ہمارے پاس بھی پہنچا۔ پھر وہ آگے جب پھر اس کی ڈیٹیل بتائیں گے ہر واقعے کی کہ کیا کیوں اور کیسے انہوں نے کیا۔ وہ پھر آگے سے یہی جواب دیتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ سے اس کے بعد کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنا ساتھ نہ دیجیے گا، اور آپ میری طرف سے یعنی کہ میرے پاس پھر یعنی کہ کوئی عذر نہیں ہے، میں پھر معذور ہوں، یعنی پھر مجھے اپنے آپ سے آپ علیحدہ کر دیجیے گا۔ اب ان کو تو یہی تھا نا کہ میں نے علم سیکھنا، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، اب وہ اتنے واقعات کو دیکھ کے پریشان بھی ہو رہے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں، پھر ان سے الفاظ بھی مجھ سے بے ساختہ نکل رہے ہیں۔ فن طلقا، پھر وہ چل دیے دونوں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتا یا آئے وہ اہل قریہ، ایک بستی والوں کے پاس، نستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما،
تو انہوں نے ان سے کھانا مانگا، تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، تو جب وہاں پر پھر انہوں نے پایا ایک دیوار کو کہ جو یعنی کہ آلموسٹ جو تھی وہ گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کو سہارا دیا اللہ کے حکم سے، تو اس کو سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ نہ کچھ یعنی کہ اجر لے لیتے، کوئی اجرت لے لیتے۔ اب یہ بھی ایک کوئی اس میں کوئی عجیب بات تو نہیں تھی، ایک انسان کے دل میں آتی ہے نا کہ ایک جگہ، پھر وہی بات جیسے میں نے شروع میں پچھلے لیکچر میں کی تھی کہ ان وقتوں میں یہ تو نہیں تھا کہ جگہ جگہ ریسٹورنٹ تھے، جگہ جگہ کھانا جو تھا آسانی سے دستیاب تھا۔ تو اب سفر کے دوران انسان ایک بستی میں پہنچتا ہے، بندہ پوچھتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ اگر اویلیبل ہے تو ہمیں دے دیں، لیکن کیا تھا کہ بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی ضیافت نہیں کریں گے، آپ کو مہمان نہیں بنائیں گے۔ اب وہیں پر دوسرا واقعہ یہ پیش آ گیا، بھوک کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ وہ ایک دیوار تھی اور وہ بالکل جیسے کہ گرنے والی تھی، تو اللہ کے حکم سے خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا اور وہ گرنے سے جو تھی وہ رک گئی۔ اب انہوں نے کہا آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، یہ دیوار گر رہی تھی، ان کی ہیلپ کر دی بستی والوں کی، تو آپ اس کے چلو کم از کم اس کی اجرت ہی لے لیتے، کم سے کم ہمیں کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ پھر آگے سے خضر علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، اب یہ میری اور آپ کی علیحدگی کا وقت ہے، جدائی کا وقت یعنی کہ آ گیا ہے۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں آپ کو ہر خبر بتاؤں گا، ہر ایک کی تفصیل بتاؤں گا، آگاہ کروں گا جس کا آپ صبر نہیں کر سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے پہلا جب واقعہ ہوا تھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ جو کشتی کا معاملہ تھا وہ دو یتیم یعنی کہ دو غریبوں کی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ آگے سے ایک بادشاہ کشتیاں جو تھی وہ زبردستی جو تھی وہ چھین لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا، تو میں نے اس کو اللہ کے حکم سے اس لیے عیبدار کیا کہ تاکہ وہ اپنا کام چلاتے رہیں دو غریب، ان کی کشتی کو، کہ پرفیکٹ پیس کو تو وہ لیتا تھا، تو جب اس کو عیبدار کر دیا تو پھر وہ بادشاہ نہیں لے گا۔ تو یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی کہ کشتی میں جو سوراخ میں نے کیا اس کی یعنی کہ مصلحت یہ تھی۔ تو اس سے بھی بہت بڑا ہماری لیسن ملتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں پس پردہ، کچھ چیزوں کی ہمارے حساب میں نہیں آتی، ہمارے نالج میں نہیں ہوتی، ہماری عقل اتنی نہیں ہوتی، تو کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی مصلحت سے آج بھی نظام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں نا، تو کسی کو کسی چیز کا ذریعہ بناتے ہیں، کسی کو فائدہ دینے کا ذریعہ بناتے ہیں، کسی کو وقتی طور پر وہ تکلیف کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جو بینیفٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت نہیں نظر آ رہے ہوتے انسان کو نا۔ لیکن انسان جو عام عقل رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے اوہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اپنی ججمنٹ فوراً پاس کرنے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے، کمنٹس دینے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے نہ تو اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو نہ خضر علیہ السلام آئیں گے۔ یہ جو واقعات ہیں ہماری زندگی میں، ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، اتنے پیارے واقعات جو تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے تک پہنچائیں، تو وہ ہماری جیسے کہتے ہیں نا پوری زندگی کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور ہم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ جائیں۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو لڑکا تھا یعنی کہ جس کو میں نے قتل کیا تھا، اس کے جو ماں باپ تھے وہ بہت زیادہ پرہیزگار ایمان والے تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر وہ زندہ رہا تو مجبور کر دے گا انہیں سرکشی پر اور کفر پر۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو کہتے ہیں کہ پھر
ہم نے چاہا یا ارادہ کیا کہ انہیں بدل دیا جائے ان کا بیٹا، یعنی کہ اس سے بہتر بھی ہو، پاکیزگی میں بھی اور قربت میں بھی اور مہربان بھی ہو، یعنی کہ اچھا بیٹا ہو، اس کی جگہ اس کو یعنی کہ ریپلیس کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کہ نواز دیں۔ یہ جو بیٹا تھا یعنی کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آگے جا کے کرے گا کیا ہمارے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس نے سرکش بننا ہے اور اس نے برے کام کرنے ہیں اور اتنے ایسی حرکتیں کرنی کہ یہ ایمان والے ماں باپ جو نیک ہیں ان کی نیک نامی کو بھی اس نے داغ لگانا ہے، تو اس کا ختم ہونا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں، دیکھنے کو تو یہ بات ہے کہ بھئی کسی کا بے شک کوئی 1 سال کا ہی بیٹا ہو، اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو ماں باپ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ دنیا سے چلا جائے یکدم۔ پھر جتنی بھی ایج، تو اب ایک اچھا خاصا ٹین ایج بچہ ہو 10-12 سال کا، اگر چلتا اگر کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا، تو پھر وہی بات اللہ کے حکم سے ہے نا سب کچھ۔ اب پیچھے پس پردہ جو ہوتی ہیں چیزیں، یعنی کہ اگر انسان فوراً یہی سوچے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرا جوان بیٹا چلا گیا، یا مجھے بیٹا ملا ہی کیوں نہیں، میرے گھر میں بیٹیاں ہی کیوں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس واقعے میں ہمیں یہ بھی ایک ملتا ہے لیسن کہ اللہ کے ہر فیصلے پر ہمیں خوش رہنا چاہیے، اللہ کی مصلحتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں کبھی بھی تکلیف نہیں دے سکتا، وہ ہماری جتنی ہمارے اندر وسعت ہے اس سے آگے ہمیں تکلیف نہیں دے گا، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی ہمارے لیے کرے گا، اور خاص کر جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ تو جو کرے سو کرے۔ تو جو اوپر والے لوگ کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں اس بیچاری کے ساتھ، اس بیچاروں کے ساتھ، یہ ان کا بیٹا چلا گیا، یہ بیچارے بے سہارا ہو گئے، ان کا یہ ہو گیا، ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، اندھیر ہو گیا، اب ان کا کیا بنے گا، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، یا پھر اس کو اللہ نے بیٹا ہی نہیں دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی دے دیں۔ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر میں کلیئر فرماتے ہیں کہ جس کو چاہوں میں بیٹا دوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں میں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں میں دونوں ملا کے دوں، جس کو چاہوں میں بانجھ کر دوں۔ وہ بھی ہمارا عورتوں پہ بلیم ہوتا ہے کہ یہ فلاں بانجھ ہے تو اس کا اپنی غلطی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں آزماتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی تو بنائی ہی آزمائشوں کے لیے ہے کہ تمہیں سب کو آزمایا جائے کہ تمہیں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب آزمائشیں چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، بڑی بھی ہو سکتی ہیں، مال کا لینا، مال کا نہ دینا، مال کا چھن جانا، باغ کا سبز ہونا، باغ کا جل جانا، بیٹیوں کو دے کے ان کی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹوں سے بھی بہتر ہوں گی، اگر بیٹا دیا ہے تو لے لیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، جیسے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو بات یعنی کہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹ پاس کرنے والے، نہ تو اپنے بارے میں، ہم اپنے بارے میں تو کیا، ہم تو سب کے بارے میں کمنٹس پاس کرتے ہیں، کوئی بھی ہم حالات دیتے سوچے سمجھے بغیر کسی علم کے۔ تو جو کوئی میرے جیسا بیٹھ کے اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نہیں یہ تو غلط بات ہے، وہ اتنا کسی کے دکھ کو مزید بڑھا دیں گے بجائے کہ صرف چند الفاظ گنے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بات کو ختم کریں۔ نہیں، وہ تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے نا، ہم تو مزید جب تک مکھن لگا کے یا پھر اگر جو بھی ہمارے مرچ مسالے لگا کے اتنی تکلیف والے اس وقت الفاظ ہم بولیں گے کہ دوسرے کو ہم سب جاتے تو ہم دوسرے کے پاس تعزیت کرنے ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں کر کے آ جاتے ہیں کہ الٹا وہ ہے خود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ورڈز منہ سے نکالتے ہیں اور اس کو بھی پچھتانے پر پریشان کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ مختصر سی بات ہے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک لیسن ہے، اس میں پوری زندگی کے لیے۔ آگے بھی انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو نیکسٹ لیکچر میں جو دوسرا پارٹ ہے اس کو کریں گے۔ تو
انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگین کوئی کویسچن ہو کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، یا خود سے مزید اس کو دیکھ کے سرچ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ بات وہی ہے، چھوٹی سی بات، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے، کم از کم اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی ہم جو ہے اس کو اس سورہ کی روشنی میں ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ وہی بات ہے نا، روشنی کیسے آئے گی؟ جیسے شروع میں نے بتایا تھا اس کا جب انٹروڈکشن میں نے کہ اگر ایک کوئی پڑھتا ہے جمعے والے دن تو اگلے جمعے تک اس کی زندگی میں روشنی رہے گی۔ روشنی اسی طرح رہے گی کہ جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں ان کو ہم اپنی لائف میں شامل کریں، نہ کہ بس پہلی بات تو پڑھا، سمجھا نہیں، سمجھا تو عمل نہیں کیا، اور ادھر سے ادھر پڑھا، ایک کان سے پڑھا دوسری طرف سے نکل گیا۔ پھر ہی ہم فائدہ اٹھائیں گے، پھر ہی ہماری زندگی میں نور آئے گا، پھر ہی ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے، پھر ہی ہم اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں گے جب ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ہمارے لیے کیوں رکھی ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔